ندیم آتا ہے پسینے سے بھیگا ہوا، مزدوری کے کپڑے، تھکا چہرہ۔ شبنم اس کے سامنے بنتی ہے ایک نیک خدمت گزار بیوی، پانی دیتی ہے، مسکرا کر کہتی ہے فرحان بہت اچھا بیٹا ہے، سارا دن تلاوت سنتا رہا، آج کچھ بھی نہیں کہا۔ ندیم تھوڑا سا ہنستا ہے، دل خوش ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ جس لمحے ہمت دے کہ میں سچ کہہ سکوں۔ صبح کی آذان ہو چکی ہے، ندیم جلدی سے تیار ہو رہا ہے اور شبنم ناشتے کی میز پر بیٹھی ہے، موبائل پر اسٹیٹس لگاتی ہوئی ہنس رہی ہے۔ ندیم تھکا ہوا چہرہ لیے پرانی شلوار قمیض پہنے سامنے آتا ہے۔ فرحان سو رہا ہے کیا؟ وہ سوال کرتا ہے۔ شبنم بغیر سر اٹھائے جواب دیتی ہے ہاں جی، کل رات بخار تھا، میں نے دوا دے دی، اب سکون سے سو رہا ہے۔ ندیم مسکرا دیتا ہے، دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ شاید وہ کمرے میں جا کر اپنی ڈائری کھولتا ہے اور لکھتا ہے اگر اللہ کے نبی کو یتیم سے پیار تھا تو فرحان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ رات کو فرحان جی سے پانی دیتی ہے اور بچے کو دوائیں دی ہیں، تھوڑا کمزور لگ رہا تھا، آج اس نے آپ کے لیے دعا بھی مانگی، بڑا نیک بچہ بن رہا ہے۔ ندیم سر ہلا دیتا ہے جیسے سچ مان لیا ہو، مگر پہلی بار اس کی آنکھیں صحن کی طرف ایک لمحے کے لیے رکتی ہیں۔ اگلے دن ہی ندیم گھر آتا ہے، معمول سے پہلے شبنم پریشان ہو جاتی ہے۔ ندیم پوچھتا ہے فرحان کہاں ہے، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ ندیم اسے اسکول کے گیٹ تک لے کر آتا ہے، بچوں کی آوازیں، کتابیں، بستے، سب کچھ نیا لگتا ہے۔ کتابوں کا ایک سیٹ لے کر اور کہتا ہے پہلے دن کے لیے تیرا دوست تیار ہے۔ فرحان مسکرا نہیں پاتا، کے لیے ناشتہ خود بناتا ہے اور اس کے علاوہ فرحان کو اسکول چھوڑنے خود جاتا ہے اور سونے سے پہلے روز اس کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یتیموں سے پیار، مظلوم کا ساتھ اور سچائی کا علم اٹھانا سیکھیں۔ ندیم نے جب حقیقت سے باپ بننے کا دوسرا موقع دیا، یہ سبق ہے کہ نادانستہ ظلم سے واپسی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اگر دل جاگ جائے۔